الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد۔ ایک اچھا بیٹا، صالح بیٹا، ضروری نہیں کہ صالح شوہر بھی ہو۔ ایک اچھا نمازی، اچھا روزے دار، ضروری نہیں کہ اچھا پڑوسی بھی ہو۔ تو صالح جسے کہتے ہیں انہ کان من عبادنا الصالحین، صالح وہی ہوگا جس کا ہر پہلو صالح ہوگا۔ اب دیکھیں ایک بندہ اگر خوبصورتی، اصل میں نام ہی کمبینیشن کا ہے۔ ایک بندے کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں لیکن اس کی ناک مڑی ہوئی ہے یا کٹی ہوئی ہے یا چھوٹی ہے یا بہت زیادہ موٹی ہے، تو بندے یہی کہیں گے آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، یہ نہیں کہیں گے بندہ خوبصورت ہے، آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں۔ اسی طرح کسی بندے کی ناک بہت خوبصورت ہے، ٹھوڑی بہت خوبصورت ہے، رنگت بہت خوبصورت ہے، لیکن ایک آنکھ نہیں ہے، اس کی کانا ہے، تو لوگ یہی کہیں گے ماشاءاللہ بہت گورا چٹا ہے، لیکن یہ کہ خوبصورت ہے۔ آنکھیں، بھویں، ماتھا، ناک، گال، ٹھوڑی سب مل کر، ایون کے کان، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بندہ خوبصورت ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کے چہرے کی طرح انسان کے کردار کو دیکھ لیں آپ، ایک بندہ اچھا نمازی ہو سکتا ہے، آپ اسے اچھا نمازی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اسے صالح مسلمان نہیں کہہ سکتے جب تک اس کی زندگی کے سارے شعبے صالح نہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں اچھا بیٹا بھی بننا ہے، یہ پہلا جنم ہے۔ دوسرا جنم آپ کا بطور شوہر ہوا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس میں بھی پاس ہونا ہے اور اچھا شوہر بھی بننا ہے۔ تیسرا جنم ہوتا ہے بطور باپ۔ اب آپ کے گھر اللہ نے ایک پھول دیا، بیٹا ہے یا بیٹی، یہ آپ کا تیسرا جنم ہے، ایک نیا پورٹ فولیو ہے بطور باپ، اور ذمہ داریوں کا ایک نیا چھتا ہے جو آپ کے کندھوں پہ آیا ہے۔ تو اب آپ نے ایک اچھا بیٹا بھی بننا ہے، آپ نے ایک اچھا شوہر بھی بننا ہے، آپ نے ایک اچھا باپ بھی بننا ہے۔ آپ نے پہلے والدین کے لیے سوچتے تھے، آپ پھر آپ کو بیوی کے مفادات کا بھی خیال رکھنا ہے، اب آپ کو اپنی اولاد کے مفادات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ اپنے بھتیجوں کے لیے کریں جو کرتے ہیں، بھانجوں کے لیے کریں جو آپ کرتے ہیں، لیکن اس میں اپنی اولاد کی قیمت پر نہیں، اپنی اولاد کی قیمت پر نہیں۔ ان میں برابری بھی ممکن نہیں کہ آپ کہیں جی میں اگر اپنے بھانجوں کے لیے یا بھتیجوں کے لیے ایک چیز نہیں خرید سکتا تو میں اپنے بیٹے کے لیے بھی نہیں خریدوں گا، غلط بات ہے۔ ان کا تقابل کیا ہے؟ وہ اپنے اپنے باپ کے بیٹے ہیں، ان کا باپ ان کے لیے سوچے۔ آپ اپنے بچے کو اس لیے سائیکل نہیں لے کر دے رہے اس لیے کہ آپ 3 سائیکلیں نہیں لے سکتے، ایک بھانجے کے لیے اور ایک بھتیجے کے لیے، لہذا آپ بیٹوں کو بھی محروم رکھتے ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ یہ آپ اچھے ماموں ہو سکتے ہیں، آپ اچھے بھتیجے ہو سکتے ہیں، اور اکثر کزنز کے اندر دشمنی یہیں سے شروع ہوتی کہ باپ اچھا باپ نہیں ہوتا، وہ بچوں میں رقابت کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ پتہ چلتا کہ یہ ہمارے چچا زاد ہے، ماموں زاد ہے جو ہمارے باپ کی جان نہیں چھوڑتے۔ میرا باپ لانا چاہتا تھا لیکن چونکہ اس نے وسائل نہیں تھے کہ سب کے لیے لائے، اس نے پھر میرے لیے بھی نہیں لایا۔ کیوں نہیں لایا؟ غلط بات، کیا ہی نہیں لکھا۔ یہ برابری آپ کو شریعت نہیں کہ آپ جائیداد بھی تقسیم اسی طرح کریں گے۔ آپ اللہ کو یہ کہیں گے کہ جتنا میرے بیٹے کو ملنا ہے میرے مرنے کے بعد اتنا میرے بھانجے کو بھی ملے۔ جب وہاں نہیں کر سکتے آپ تو زندگی میں عملی طور پہ کیوں؟ یہ اصل میں دشمنی آپ ڈال رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم گھر میں جب ماں کہتی ہے ایک بچے کو کہ بیٹا کھا لو ورنہ بھائی کھا جائے گا، فلاں جگہ چھپا دو بھائی دیکھ لے گا، تم نہیں کھاؤ گے تو بھائی کھا جائے گا، تم نہیں پیو گے تو بھائی تو اس بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ بھائی میرا بڑا دشمن ہے، بھائی میرا بھی موڈ نہیں کھانے کا، میں شام کو کھا لوں گا، امی کہتی ہے وہ کھا جائے گا اس کی نظر میں، اور یہ بات اس کے اندر بیٹھ جاتی ہے، انسٹال ہو جاتی ہے، اور بڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ شروع سے اسی طرح کا تھا کہ وہ جی اچھا اسی طریقے سے بھائیوں میں تقابل کرنا کہ دیکھ وہ ایسے ہے اتنے نمبر لے کر آیا اور یہ ایسے ہے اور اس کے ٹیچر اتنی تعریف کر رہے تو آہستہ آہستہ وہ بھائی جو ہے وہ پھر اس کا ویری بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے میں ایکسپوز ہوتا ہوں، اس کی وجہ سے میری بےزتی ہوتی ہے گھر میں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کیا تو مارا جاتا ہے اس وجہ سے، اسی غصے میں وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے کہ جب بھی دیکھو میرا تقابل اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو دشمنی ڈالتی ہیں۔ تو اب آپ کو سب سے پہلے اپنے بیٹے اپنی بیٹی کی سوچنی ہے، آپ اس کے باپ ہیں،
دوسروں کے ماموں ہیں، دوسروں کے چچا ہیں، باپ اس کے ہیں، اس کی ذمہ داری آپ کو شریعت نے سونپی ہے، بطور باپ آپ کا جنم ہوا ہے، یہ ذمہ داری، یہ پیپر بھی آپ نے پاس کرنا ہے۔ اچھا بیٹا بھی بننا ہے، والدین کا حق ادا کرنا ہے، اچھا شوہر بننا ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں، اچھا باپ بننا ہے، اور اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے، اچھی تعلیم دلانی ہے، ان کے اندر کوئی نفسیاتی بیماری نہ پیدا ہونے دیں، ان کے اندر کوئی شکوک و شبہات نہ پیدا ہونے دیں۔ یہ ہو گئے 3 جنم آپ کے۔ باقی رہ گیا وہ پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا معاملہ، دوست و احباب کے ساتھ آپ کا معاملہ، خوش اخلاقی سے ملنا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ یہ ہر جب آپ اچھے باپ تھے، ابھی آپ شوہر نہیں بنے تھے، تو بھی یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ پڑوسیوں کا خیال رکھیں، انسانی ہمدردی آپ کے اندر ہونی چاہیے، کوئی رستے میں کھڑا ہے اس کو دے دیں، آپ لفٹ دے دیں اسے، لیکن خیال رکھ کے ایسا نہ ہو کہ وہ لفٹ والا لوٹ لے اور آپ کہیں کہ جناب وہ قاری صاحب نے ہمیں مروا دیا ہے، دیکھ ڈبال کے یہ کام کرنا ہے۔